بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامری جادوگر ایک ایسا بچہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا، مگر سامری بڑا ہو کر ایک بہت بڑا کافر بن گیا۔ اس بدبخت نے اللہ تبارک تعالیٰ کی دشمنی اختیار کی اور منافقت کے راستوں پر گامزن ہو گیا۔ قوم بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجا میں لگا دیا۔ یہ 1520 قبل مسیح کی بات ہے کہ مصر پر فرعونیوں کی حکومت تھی، جنہوں نے بنی اسرائیل کو سالوں سے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ فرعون کسی ہاتھ شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ اس دور کا فرعون اگلے فرعونوں سے زیادہ ظالم تھا، جس نے خدا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ ایک دن خدائی کے دعوے دار پہ فرعون نے اپنے محل کے اندر چین کی نیند سو رہا تھا کہ اچانک گھبرا کر اٹھ گیا۔ فرعون نے ایک دردناک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے جس نے قبطیوں کو جلا کر راکھ کر دیا، جبکہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ اس آگ سے محفوظ رہے۔ اس ہیبت ناک خواب کو دیکھنے کے بعد فرعون نے اپنے ملک کے تمام نجومیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے ان کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں کے فرعون کو جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور تمہاری سلطنت پر قابض ہو جائے گا۔ چنانچہ فرعون نے اپنے وزیروں کو جمع کیا اور ان کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے گھر گھر کی تلاشی لی جائے، جس گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ لہذا فرعون کے سپاہیوں نے بنی اسرائیل کے 12,000 بچوں کو قتل کر دیا۔ پھر ایک دن حامان نے فرعون سے درخواست کی کہ بنی اسرائیل کے بڑے اپنی موت مر رہے ہیں اور بچوں کو تم نے قتل کر دیا، ایک دن یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال کے لیے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ لہذا جس سال بچے قتل ہوتے تھے، اس سال 2 بچے ایسا پیدا ہوئے کہ جن کو فرعون قتل نہ کر سکا۔ ایک بچے کا نام موسیٰ بن عمران تھا، دوسرے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، جس کو سامری بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے اپنے بچوں کو صندوق میں رکھ کر سمندر میں بہا دیا، جو سمندر کی موجوں سے چلتے چلتے فرعون کے گھر پہنچ گیا۔ دوسری طرف موسیٰ سامری کی ماں اپنے بچے کو قتل ہونے کے ڈر سے ایک غار کے اندر رکھ دیا اور اوپر سے پتھر رکھ دیا، اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ ادھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس بچے کی حفاظت اور خدائی دینے کے کام پر مأمور کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس غار میں آتے اور اس بچے کو اپنی انگلی چٹا دیتے، جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس بچے کو اس غار کے اندر پالا۔ ایک طرف موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غار کے اندر پالا تھا، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر بی بی آسیہ نے کی تھی۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے جس نے فرعون کو گھر میں پرورش پایا، موسیٰ اللہ کے رسول ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پالا ہوا موسیٰ سامری بہت بڑا کافر بن گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کی طرف چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ اس وقت موسیٰ سامری بھی بنی اسرائیل کے ساتھ چلا گیا۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل فرار ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑا۔ جب بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر میں مارو۔ آپ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو سمندر سے راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے سمندر کو پار کر گئے۔ جب فرعون نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا تو وہ بھی اس راستے پر چلا۔ جیسے ہی فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے بیچ پہنچا تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر کو آپس میں مل جانے کا حکم دے دیا۔ فرعون اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بن گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ وادی سینا کے ایک مقام پر ٹھہر گئے۔ وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ انہیں مقدس کتاب تورات دی جائے گی۔
لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ کوہ طور پر 30 دن قیام کر لے، 30 روزے رکھ لے، ان کو تورات دی جائے گی۔ یہ کتاب قوم بنی اسرائیل اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور قانون الہی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قوم نے حنفیہ مقرر فرمایا اور خود کوہ طور پر چلے گئے، مگر کوہ طور پر جا کر وہ مدت 30 کی بجائے 40 دن ہو گئی۔ اس تحریر سے سامری نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریر سے مسترب ہو رہے ہیں تو اس نے بنی اسرائیل میں افواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر موت ہو گئی، اور اگر تم اپنے تمام زیورات میرے پاس لے آؤ جو تم نے مصریوں سے ادھار لیے تھے تو میں تمہارے فائدے کے لیے ایک بات کر دوں گا۔ پر جب بنی اسرائیل نے سارے زیورات لا کر سامری کے حوالے کیے تو سامری نے ان زیورات کو آگ کی بھٹی میں ڈال کر جلا دیا۔ اس سے ایک بچھڑے کا جسم تیار کیا۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ غرق فرعون کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی نے قدم رکھا تھا۔ اس نے اس مٹی کو اس بچھڑے کے اندر ڈال دیا، جس کی وجہ سے ان بچھڑے میں آثار حیات پیدا ہو گئے، اور وہ آواز نکالنے لگا اور کہنے لگا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تمہارا اور موسیٰ کا خدا میں ہوں، نعوذ باللہ، میری عبادت کرو۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ سے غلطی اور بھول ہو گئی کہ وہ خدا کی تلاش میں طور پر چلا گیا، جبکہ تمہارا خدا خود ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ اس نے کہا کہ یہ بچڑا ہی تمہارا خدا ہے۔ سامری نے جب بنی اسرائیل کو ترغیب دی اور وہ ان کے بنائے ہوئے بچڑے کو اپنا معبود مان لے تو بنی اسرائیل نے بآسانی سے اس کو قبول کر لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا اور گمراہی کے راستے سے دور رکھنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کیا اور آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ جب تک موسیٰ نہیں آ جاتے ہم اس سے باز آنے والے نہیں۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ جس قوم کے لیے تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو وہ اس گمراہی میں مبتلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کو سخت رنج ہوا اور غصے ندامت کے ساتھ ان کی طرف واپس ہوئے۔ قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے ایسی کون سی تحریر ہو گئی تھی جو تم اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے؟ یہ فرماتے جاتے اور غیظ و غضب میں کانپ رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو داڑھی مبارک سے پکڑا اور کہا کہ میں نے یہ قوم تمہارے حوالے کی تھی، پھر یہ شرک میں مبتلا کیسے ہو گئے؟ میری قوم اس بچڑے کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں کی ہر طرح سے سمجھایا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی، لیکن میں شرک والوں میں سے شامل نہیں ہوں۔ پھر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بھائی، آپ کی ساری قوم کو سامری نے شرک میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ سامری نے کہا کہ میرے نفس نے مجھے اس کام پر مجبور کیا تھا اور یہ بچڑا ہی ہمارا رب ہے، ہم اسی کی پوجا کریں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری بدبخت کو بددعا دی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سامری کو ایک بدترین بیماری میں مبتلا کیا۔ وہ بدبخت ساری زندگی لوگوں سے کہتا تھا کہ میرے قریب مت آنا اور مجھ کو ہاتھ نہ لگانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی بیماری ڈالی تھی کہ جو کوئی بھی اس کو ہاتھ لگاتا تو وہ سخت بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ اس طرح سامری جادوگر ان بیماری کے ساتھ جنگلات میں مارا مارا پھرتا تھا اور آخر اس بیماری نے اسے واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھر آگ میں ڈال کر راکھ کر دیا اور اس راکھ کو سمندر میں بہا دیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جس نے بھی اس دریا کا پانی پیا اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس طرح سارے گسالے پرست معلوم ہو گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل کو یقین آ گیا کہ ہم موقع فتنہ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کو اس گناہ عظیم پر سخت افسوس ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے
کہ اب میرے رب سے دعا کرے کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے جس سے ہمارے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو توبہ کا حکم دیا، اس طرح دیا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو خدا مان لیا تھا ان لوگوں کو وہ لوگ قتل کرے جنہوں نے بچھڑے کو خدا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ قوم نے یہ فیصلہ قبول کر لیا، لہذا قوم نے بچھڑا پوجنے والے کو چن چن کر قتل کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔